بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین گرامی، آج ہر دوسرا شخص پریشان ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے تو کوئی دوسروں کی وجہ سے نالاؤں پریشان ہے، کسی کو غم ہے تو کسی کو کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پریشانیوں سے نجات کا ایک ذریعہ بتایا ہے کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے پاک و حلال روزی باہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ کفر و شرک اور غرور و تکبر میں مبتلا لوگوں کو تنبیہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام حضرت ہود کے نام پر سورہ ہود ہے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے میں موجود یہ سورہ مبارکہ کی 123 آیات اور 10 رکوع ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا، چنانچہ سورہ ہود میں ان پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر کے قہر الہی کا نشانہ بنی اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ سورہ ہود میں 7 پیغمبروں کے قصص و واقعات درج ہیں، لیکن اس سورت کو حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے منسوب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہود علیہ السلام کے قصے اور قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ بعض روایات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، مرسلات، سورۃ الانبیاء اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اس کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ سے روکتے ہوئے بتلایا کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کی پوجا خود تم نے گھڑ لی ہے، بلکہ ان کے نام اور وجود تمہارے خیالی ڈھکوسلے ہیں۔ ان سے کہا کہ میں اپنی اس نصیحت کا کوئی بدلہ اور کوئی معاوضہ تم سے نہیں چاہتا، میرا ثواب میرا رب مجھے دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں لاتے کہ یہ دنیا آخرت کی بھلائی کی تمہیں راہ دکھانے والا ہے اور تم سے کوئی اجرت طلب کرنے والا نہیں؟ تم استغفار میں لگ جاؤ، گزشتہ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرو اور توبہ کرو، آئندہ کے لیے گناہوں سے رک جاؤ۔ یہ دونوں باتیں جس میں ہوں اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس پر آسان کر دیتا ہے، اس کا کام اس پر سہل کرتا ہے، اس کی نشانی کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، سنو، ایسا کرنے سے تم پر بارشیں برابر عمدہ اور زیادہ برسیں گی اور تمہاری قوت و طاقت میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور روزی تو ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے بھی خواب و خیال میں نہ ہو۔ ناظرین گرامی، یہ بات نہایت لائق توجہ ہے کہ قرآن کریم کے سوا کسی آسمانی کتاب جیسے تورات وغیرہ نے قوم عاد کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ کتب تاریخ میں ان کے بارے میں کوئی مستند باتیں مذکور ہیں جن کو مدار تحقیق ٹھہرایا جا سکے۔ یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس نے قوم عاد کی بستیوں اور ان کے حالات، ڈیل ڈال، قوت و طاقت، ان کی خوشحالی، کفر و عصیان پر ڈٹے رہنے، بت پرستی پر جمے رہنے، زمین پر ادھم، سرکشی اور فساد پھیلانے کو نہایت تفصیل اور شرح کے ساتھ بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں بتوں کی عبادت پر اوندے منہ گرتے دیکھا تو انہیں راہ راست پر لانے اور ان کے بگڑے ہوئے عقیدوں کو سنوارنے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن اس کے جواب میں اس سرکش اور بدبخت قوم نے کیسی ضد، ہٹ درمی اور کفر و عناد کا ثبوت دیا، بلکہ الٹا حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، جس کی پاداش میں بالآخر یہ قوم ہلاک کر دی گئی اور اس کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا اور اب فقط ان کی داستانیں ہی سننے والے اور عبرت پکڑنے کو باقی رہ گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، عاد دراصل اس قدیم ترین قبیلہ کے مورث سے اعلیٰ کا نام ہے۔ مشہور تو یہی ہے کہ یہ لفظ عربی ہے، مگر بعض اس کو اجمی بھی قرار دیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے عربی زبان میں گفتگو کی اس کا نام یارب تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان بولی تھی، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ عربوں کو عرب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فرات کے غربی کنارے پر آباد تھے اور یہ صحرا نشین آرامی قومیں تھیں اور
ان پر عربوں کا اطلاق یوں ہونے لگا کہ لفظ غرب کے گین کو آئین پڑھا جانے لگا، یوں فرات کے غرب میں آباد یہ قوم عرب کہلانے لگی۔ ناظرین گرامی، یہ سرزمین احقاف میں رہتے تھے جو حضرموت کے شمال میں واقع ہے، جبکہ مشرق میں ملک عمان ہے، مگر آج یہاں کسی مونس و غمخار کا نشان نہیں ملتا، بس ریت اڑتی ہے۔ ان کی آبادیاں اور سب مال مویشی اور باغ و چشمے تہس نہس ہو چکے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرک، برائی اور بدی کے کاموں سے روکنے اور ان کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوششیں کی۔ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے آپ ہمہ وقت مصروف رہے، مگر قوم عاد کو اپنی طاقت و جوانی، ڈیل ڈھول اور خوشحالی پر بڑا ناز تھا، لہٰذا انہوں نے آپ کی دعوت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اعمال بد کو جاری رکھا اور ہود علیہ السلام کے پیغام حق کو ماننے سے اور اپنی خواہشات سے دستبردار ہونے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ آپ کی ذہنی حالت پر بھی شک کیا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ نیک دل بھی تھے، مگر قوم میں بدبختوں کی اکثریت نے انہیں بھی حق پر رہنے نہ دیا۔ پھر سب نے مل کر ہود علیہ السلام کو نادان کہا، جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی صداقت پر قائم ناقابل انکار دلائل اور براہین سے آنکھیں پھیر لیں اور صاف کہہ دیا کہ ہود، نہ تو آپ ہمارے پاس پکی دلیلیں لائے ہیں اور نہ ہم آپ کے کہنے پر بتوں کی پرستش چھوڑنے والے ہیں، نہ ہم آپ کو خدا کا فرستادہ سمجھتے ہیں اور نہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں کہ جن عبادتوں سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں وہ خدا کے ہاں ہماری سفارش نہ کریں گے، بلکہ الٹا اس قوم نے آپ علیہ السلام کو نادان اور بتوں کی عبادت سے روکنے اور صرف ایک اکیلے اللہ کو مستحق عبادت ٹھہرانے کی بنا پر راہ حق سے برگشتہ قرار دے دیا، کیونکہ یہ سب باتیں انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملنے والے تعلیمات کے خلاف تھیں۔ ناظرین گرامی، جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور آپ علیہ السلام حجت تمام کر چکے اور یہ جان لیا کہ قوم کو مزید سمجھانے اور ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر وہی ہو گیا جس کا آپ علیہ السلام کو ڈر تھا، اور عاد ابھی تک اسی مخول سمجھ رہے تھے۔ خدا کے عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ پہلے خدا نے بارش روک دی، کھیتیاں برباد، زمینیں بنجر اور مویشی ہلاک ہونے لگے۔ عذاب کی ابتدا میں اللہ کے حکم سے بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کے ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیتوں کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپائید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی، اور یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ ناظرین گرامی، جب بھی اس قوم پر خدا کی طرف سے کوئی سختی آتی تو حضرت ہود علیہ السلام انہیں پھر سے سمجھانے میں لگ جاتے کہ اس عذاب اور سختی سے نجات کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ تم لوگ میری بات دھیان سے سنو اور میری نصیحتوں پر صدق دل سے عمل کرو، مگر اس سے وہ اور بھی زیادہ سرکشی پر اتر آئے۔ بالآخر رب العزت نے ان پر ایک نہایت تند و تیز ہوا بھیجی جو 7 دن 7 راتوں تک مسلسل انہیں تباہ و برباد کرتی رہی۔ اس ہوا نے ان طاقتور اور قوی ہیکل انسانوں کو ہلاک کر کے یوں پھینک دیا جیسے درختوں کے کٹے تنے پڑے ہوتے ہیں، اور دنیا و آخرت کی لعنت ان پر الگ بھیجی گئی، جبکہ رب تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اس بدترین عذاب سے محفوظ و معمون رکھا۔ علامہ شہاب الدین آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المانی میں قوم عاد کے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3 سے 4 ہزار تک بتائی ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قرآن کا اسلوب بیان اس بات کو متقاضی ہے کہ ان ہلاک شدگان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو۔ یہ قوم عاد تھی جو فنا کے گھاٹ اتر گئی، یہی عاد اولا کہلاتے ہیں، اور عاد ثانیہ جنہیں لوگ قوم سمود بھی کہتے ہیں، یہ یمن کے باشندے تھے۔ کہتان اور سبا وغیرہ کے قبیلے انہیں سمود کہتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرموت کے باشندے کہتے ہیں کہ عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام حضرموت ہجرت کر آئے تھے اور یہیں اقامت اختیار کر لی تھی اور یہیں وفات پائی، اور وہ وادی بروحت کے قریب شہر تریم سے تقریباً 2 مرحلوں کی مسافت پر حضرموت کے مشرقی حصہ میں دفن ہوئے، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ایک اثر میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام حضرموت میں ہی دفن ہیں اور جائے تدفین سرخ ٹیلا ہے، اور آپ کی قبر کے سرحانے جھکاؤ کا ایک درخت ہے۔ لیکن اہل فلسطین اس بات کے مدعی ہیں کہ ہود علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے۔ ان لوگوں نے وہاں آپ علیہ السلام کی ایک قبر بنا رکھی ہے اور اس پر سالانہ عرس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ علامہ طبری کی بعض روایتوں میں ہے کہ ہود علیہ السلام کی عمر 150 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کو 50 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ 50 برس تک قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد مزید 50 برس تک زندہ رہے اور اہل ایمان کو واعظ و درس فرماتے رہے۔ ناظرین گرامی، توبہ و استغفار نہ کرنے کی صورت میں گناہوں کی سیاہی رفتہ رفتہ انسان کے دل پر چھا جاتی ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ
پختہ لگ جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور معافی و بخشش کی التجا اور استدعا کی تو وہ سیاہ نقطہ زائل ہو کر قلب صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کے بجائے مزید گناہ کیے اور گناہوں کی وادی میں قدم بڑھائے تو دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں اور سیاہ کاریوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور کثرت سے اور عاجزی کے ساتھ توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔